بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو خانہ کعبہ کو گرانے والا آدمی کہاں سے آئے گا، کون ہوگا اور یہ سب واقعہ کب ہوگا بیان کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک شخص خانہ کعبہ میں داخل ہوگا اور وہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر سمندر میں بہا دے گا۔ کعبہ کے زیورات چوری کرے گا اور غلاف کعبہ کو پھاڑ کر اپنی چادر بنا لے گا۔ اس کا تذکرہ بخاری کتاب الحج باب ہدم الکعبہ 537 حدیث نمبر 1595 سے 1596 تک میں ذکر کیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص کون ہوگا؟ اس کی نسل اور خاندان کیا ہوگا؟ اس کا حلیہ کیا ہوگا اور وہ کیوں خانہ کعبہ کو گرائے گا؟ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور ایسی تفصیل بتائی کہ سب ہی رونے لگے۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور ظاہر ہے جس کا گھر ہوتا ہے وہی اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ گرائے گا۔ یہ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی بہت بار کعبہ کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن کوئی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ ایک دفعہ یمن کے بادشاہ ابراہا نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی، تو اس کا کیا حشر ہوا تھا یہ سبھی جانتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 25 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہا نے یمن کے دارالسلطنت سنہا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا اور کوشش کی کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ قبیلہ کنعان کا ایک شخص فیض و غضب میں جل بن کر یمن گیا اور وہاں کی گرجا گھر میں بہانہ کر کے اس کی نجاست سے لٹ پٹ کر کے آ گیا۔ جب ابراہا نے یہ واقعہ سنا تو تہش میں آپے سے پہاڑ ہو گیا اور کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا۔ اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ ان میں سے 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابراہا کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی تھا، جن کی پیشانی پر نور کا جلال چمک رہا تھا، اور صورت دیکھتے ہی ابراہا مرعوب ہو گیا اور بے اختیار شاہی تخت سے اتر کر آپ کی تعظیم اور تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیا جائے۔ یہ سن کر ابراہا نے کہا کہ اے سردار مکہ، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کر میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن آپ اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابراہا اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجے کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اسی لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کی بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا، یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے، آپ جانے اور خدا جانے۔
میں آپ سے سفارش کرنے والا نہیں ہوں۔ اس بات کے بعد ابراہیم نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا۔ عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر گھر چل پڑے اور مکہ والوں سے فرمایا، تم اپنے اپنے مال مویشی لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اپنے دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں کو یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گرزہ زاری کے ساتھ دربار الہی میں اس طرح سے دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابراہا جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنا لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مقمص میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ ہر چند مارا اور بار بار ہڑکایا مگر ہاتھی نہ اٹھا۔ اسی حالت میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جن کے جن، جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکڑیاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کی ان لشکروں نے ابراہا کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگباری شروع کر دی کہ آن کی آن ابراہا کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرکچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگباری اللہ تعالیٰ کے قہر و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکڑی کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اس شخص کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی۔ ابراہیم کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہ بچا اور سب کے سب ابراہیم اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک اور برباد ہو گئے کہ ان کی جسم کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تباہ و برباد ہو گئیں۔ واقعہ اصحاب فیل کے زمانے میں مکہ والے کافر تو تھے مگر بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے، اس کی حرمت پامال نہیں کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو ابراہیم اور اس کے لشکر سے بچا لیا۔ لیکن کعبہ کو گرانے میں کوئی اس وقت کامیاب ہو سکے گا جب مقامی لوگ بھی کعبہ کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیں گے اور اس کی حرمت کا پاس نہیں کریں گے۔ جب بیت اللہ کی خدمت اور اہتمام سے پہلو تہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ بے شک بہت دفعہ کعبہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نشانی بتائی کہ ایک شخص خانہ کعبہ کو گرانے میں کامیاب ہو جائے گا، نہ صرف کامیاب ہوگا بلکہ کعبہ کے ٹکڑے کر کر سمندر میں پھینک دے گا۔ بحث کے بارے میں نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ہر چیز کا علم فرما دیا ہے۔ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے وہ کام ہو کر ہی رہنا ہے۔ آپ جو بھی بات کرتے تھے وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے تھے۔ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق سمندر کے پانی کے قطرے کے برابر بھی نہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اور عام انسان کے علم میں بہت ہی بڑا فرق ہے۔ اللہ کے نبی کو ان باتوں کے بارے میں بھی علم ہوتا ہے جن کے بارے میں ہم کو گمان تک نہیں ہوتا۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بابرکت ذات ہے، اس کے علم کے بارے میں معلوم کرنا کسی کے وقت کی بات نہیں ہے۔ محدثین اکثر علماء کرام کا کہنا ہے کہ جب قرب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا واقعہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے ان کو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے۔ خانہ کعبہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے، جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم و دائم ہے۔ جب خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا تب قیامت رونما ہوگی۔ جب قیامت قریب آئے گی ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، پھر قیامت آ جائے گی۔ اس کمینے حبشی کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ ایک چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، گویا میں نے اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری کتاب الحج 1595 سے 1596 حدیث نمبر۔ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس حدیث میں الفج کا لفظ ہے اور الفج وہ ہے جو اکڑتا ہوا چلے یا چلتا ہے۔ اس کے دونوں پنجے تو نزدیک رہیں لیکن دونوں ایریوں میں فاصلہ رہے۔ وہ حبشی مرد جو قیامت کے قریب کعبہ ڈھائے گا وہ اسی شکل کا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوگی، پیٹ بڑا ہوگا، اس کے ساتھ اور لوگ ہوں گے۔ وہ کعبے کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کی حجرہ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی، اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی کمال کریں گے، اور جب ایسا ہوگا پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ پھر حبشہ سے ایک لشکر آئے گا جو کعبہ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکے گا، یہی لوگ اس کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے۔ مسند احمد بن جنبل 7910 چشتی۔ عبداللہ بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ تمہیں چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کعبہ کے خزانے کو سوائے اس حبشی کے کوئی اور نہیں نکالے گا۔ سنن ابی داؤد کتاب الملاحم حدیث 4309۔ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد جب سینوں سے قرآن پاک کو اٹھا لیا جائے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ حوالہ امادت کاری شرح بخاری کتاب الحج باب قول تعالی جل اللہ کعبہ بیت الحرم 156 سے 157 تحت الحدیث 1591۔ یہ قیامت کی بالکل قریب اور نزدیک ہوگا۔ یہ بات یہاں ذہن میں رہے کہ قیامت کی نشانی کے متعلق روایات میں چند ایک معاملات اور شخصیات کو چھوڑ کر ان کا وقوع ہونے کا وقت، حالات، شخصیات، اقوام عالم کا معاملہ کافی مہمم ہے اور واضح نہیں ہے کہ اس پر کوئی حتمی رائے دی جا سکے کہ کب کوئی کیسے عروج کرے گا وغیرہ۔ آج کل کے سیاسی تنازعات میں لوگوں اور اکثر علماء کرام بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت صرف چند سالوں یا دہائیوں میں آنے والی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب حصہ آرائیاں سادہ لوگ عوام الناس کو مخلوط کرنے اور عمل و جہاز سے دور کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو کئی صدیوں پہلے ہی رونما ہو چکے ہیں اور ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ کتنے ہی لوگوں نے مہنگی ہونے کا ڈرامہ رچایا، کتنی دفعہ مسلمان اور یہودی نصارہ میں بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہود کا قبضہ رہا، کتنی مرتبہ دجال نامی انسان پیدا ہوئے، لیکن اس کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ صرف 20ویں 21ویں صدی کے سیاسی معاملات اور واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا گیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد کا سارا زمانہ قرب قیامت ہی ہے، چاہے کتنی صدیاں بیت جائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نہیں ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔